اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں جن کے توسط سے یہ کائنات کی رنگینیاں آباد ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے حصے کی شماع کے ساتھ حافظ راشد حاضر خدمت ہے۔ آپ کو علم ہی ہے کہ ہم ہفتے کے 3 دن مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مختلف مہمانان گرامی تشریف لاتے ہیں، جن میں اکثریت علماء کرام اور اساتذہ کرام کی ہوا کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ سماجی اور فلاحی کارکنان بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تو ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ خالصتاً مذہبی موضوع سمجھا جاتا ہے، یعنی جس کا تعلق علماء کرام کے ساتھ ہے، یعنی کہ علماء کرام کی ذمہ داریاں اس عصر حاضر میں کیا ہے۔ اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف رکھتے ہیں محترم مفتی اشفاق احمد چشتی صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام بحیثیت آخری نبی بن کر جب تشریف لائے تو یہ سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ اب چونکہ نبی کوئی دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے تشریف لائیں گے نہیں، تو لہذا یہ انسانیت کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں سے جو افضل ترین طبقہ ہے وہ علماء کا طبقہ ہے، ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ امت کی رہنمائی کریں۔ اس حوالے سے بے شمار بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے کہ آیا علماء کرام اپنی اس ذمہ داری کو باحسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا اس میں کہیں غفلت یا سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی علماء کرام کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے، ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اور کس طرح وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ رہتا ہے کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ وہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سمجھنے میں بہت لوگوں کو دقت پیش آتی ہے، اور بالخصوص ہمارا جو اشرافیہ ہے، جو حکومتی سطح پہ لوگ ہیں، وہ علماء کرام کو اس قدر اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو اسلام نے علماء کے لیے بیان کی ہے۔ تو آپ علماء کرام کا مقام و مرتبہ جو ہے اس سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک علماء کرام کے مقام و مرتبہ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ نے اپنی ذات سے ڈرنے والوں کو جو عنوان دیا ہے اس عنوان کو علماء سے معنون فرمایا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو علماء کو ورثۃ الانبیاء بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں جو دوسری آیت طیبہ ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر 2 مختلف طبقات کا تذکرہ یوں فرمایا کہ کیا جاننے والے یعنی علماء کرام اور نہ جاننے والے جو علماء کرام نہیں ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو سوالیہ انداز ہے یہ اسی بات کا غماز ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء کرام کا جہاں تک مقام و مرتبہ ہے تو وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں ہمارے معاشرہ میں، چاہے وہ یورپی معاشرہ ہو، مشرقی معاشرہ ہو، ان سب معاشروں میں ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں اپنے علماء کرام کے مقام و مرتبہ کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک مقام و مرتبہ کی سنگینی یعنی حساسیت کا تعلق ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسلام کے مقام و مرتبے کو اور اسلام سے کے ساتھ قریب ہونے کو، اٹیچ ہونے کو مد نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر اسلام کے ساتھ ہی ہم اٹیچ زیادہ نہیں ہوں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ میں وہی بندہ علماء کو ہدف تنقید بناتا ہے جو اسلام کو اپنے لیے اچھا دین نہیں سمجھتا، کیونکہ اسلام نے ہی علماء کو مقام و مرتبہ دیا ہے، اس لیے اسلام کو یہ اپنے قریب سمجھ کر علماء کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہوگا۔ جی بالکل، آپ نے خوب ارشاد فرمایا کہ اصل میں جب تک ہم اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے تب تک ناظرین کرام علماء کرام کا مقام و مرتبہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اسلام کا تعلق بندے کی اپنی ذاتیات کے ساتھ بھی ہے اور معاشرے کے ساتھ بھی ہے، اور جب معاشرے کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں جب وہ اسلام سے بیزاری کا اظہار کریں اور اسلام کی تعلیمات سے وہ مبرہ ہوں اور ناآشنا ہوں، تو پھر کس طرح وہ علماء کرام کے جو ہے وہ اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ حقیقت بات ہے۔ حضرت ارشاد فرمائیے، چونکہ یہ تو ایک الگ طبقہ تھا بڑے لوگوں کا، تو اکثریت تو ہمارے یہاں عوام ہی ہے، تو عوام میں اور معاشرے میں علماء کرام کا کتنا اثر و رسوخ ہے اس کے بارے میں؟ کیونکہ ہم دیکھا گیا ہے کہ بعض ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے سیاسی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کے حکم پر ان کی آواز پر لوگ کافی تعداد میں لبیک بھی کہتے ہیں، اس حوالہ سے کتنا اثر و رسوخ علماء کرام کا اس معاشرے میں ہے؟ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے یا سیاسی تحریکوں کا تعلق ہے، تو جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں حادثاتی تحریکوں کا بڑا رول رہا ہے۔ 1973 میں آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے جو الیکشن کروایا اس میں مسئلہ تو تھا دھاندلی کا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس دھاندلی کے خلاف جو جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں ان جماعتوں میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہوئیں۔ جب مذہبی جماعتیں شامل ہوئیں تو وہ دھاندلی کا جو نعرہ تھا وہ ایک دم سے نظام مصطفیٰ کا نعرہ بن گیا۔ یہ ایک خامی ہے، یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سیاسی جدوجہد میں کوئی بھی سیاسی جو تحریک ہے اس میں جیسے ہی کوئی مذہبی ٹچ آیا نہیں تو معاملہ کفر اسلام کا بن گیا ہے، حالانکہ معاملہ کہاں ایک سیاسی ہوتا ہے جس کو سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں علماء کرام کی جو کمی کوتاہی نظر آتی ہے کہ وہ کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو جاتے ہیں یا کہیں اور طرح سے جو ہے یہ معاملہ پیش آتا ہے؟ اصل میں نا علماء کرام کا چونکہ سیاسی وہ ایک تربیت جو ان کا ایک تربیتی سیشن ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے پہلا اپنا مدارس میں، چونکہ سیاسی تحریکیں نہیں ہوتی تو اس وجہ سے انہیں ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہوتا، جب وہ عشق رسول کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ اٹھتے ہیں تو پھر انہیں نہیں پتہ ہوتا اور وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں جہاں تک علماء کی کوتاہی کا تعلق ہے تو علماء کو جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں جب شامل ہوتی ہیں تو یہ ان کو اپنے استعمال میں لے آتی ہیں۔ نہیں، ہمارے المیہ یہ بھی ہے نا، صرف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف علماء کرام کو استعمال نہیں کرتی، بلکہ ہمارے یہاں یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی ترجیحات کے لیے اپنے مفاد کے لیے بعض اوقات لوگوں کو لانچ کر دیتے ہیں اور تحریکیں بھی بنائی جاتی ہیں مذہب کے نام پہ۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا علماء کرام اس وقت صرف یعنی کہ سیاسی تو خیر وہ تو ایک المیہ ہے، وہ ہر ایک پارٹی میں بے شمار لوگ ہیں انڈیویجل حیثیت سے، لیکن جو مذہبی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں یہ تو اداروں کی طرف سے بنائی جاتی ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں تو نہیں بناتی۔ اس میں کتنا سارا کردار علماء کرام کا ہے، ان کے استعمال ہونے کا؟ ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، نیت جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیت اس نے ذہن میں رکھنا چاہیے ہر مومن کے بارے میں، لیکن صرف نیت پہ ڈیپینڈ کر کے اور آگے سے اس کے نتائج جو ہیں وہ اگر الٹ آ جائیں تو پھر الزام تو سارا علماء پہ ہی آئے گا۔ اچھا، جہاں تک آپ نے یہ سوال پوچھا ہے نا کہ تنظیموں میں پیچھے نیت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی، تو ہم نیت پہ چونکہ رائے نہیں ہے تو اس پہ اتنے سارے سوال کا جواب یہی بنتا ہے، تو چونکہ ہم نیت پہ تبصرہ نہیں کر سکتے اس وجہ سے اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو ادارے تو بہت کچھ بناتے ہیں۔ جی جی، چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ علماء کرام کا ضرور صرف یہ ممبر و محراب تک کی محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں سیاست میں اگر علماء ہیں تو اسے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں،
لوگوں کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ علماء کرام جو ہے یہ سیاست میں آئیں نہ، پارلیمنٹ کی طرف دیکھیں نہ، اور سیاست پر گفتگو نہ کریں، جس طرح کے ہمارے لوگوں کا سوچنا ہے، تو یہ بہت بڑا اس سے نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ علماء کرام کا کسی بھی ایلیمنٹ میں نہ ہونا گویا کہ ان کی رہنمائی نہیں ہوتی باقی لوگوں کی، تو بغیر رہنمائی کے جو لوگ چلتے ہیں وہ یقینی سی بات ہے اسلام سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، اسلامی احکام سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں شاید سمجھیں کہ علماء کرام کا دائرہ کار جو ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ممبر و محراب تک ہی علماء کو محدود رہنا چاہیے، خانقاہوں تک، مدرسوں تک ہی علماء کو، مساجد تک محدود رہنا چاہیے، پارلیمنٹ میں ان کا کوئی کام نہیں ہے، سیاست میں ان کا کوئی کام نہیں ہے، انتظامیہ میں ان کا کوئی کام نہیں ہے، عدالت میں ان کا کوئی کام نہیں ہے، تو علماء کرام کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جتنی فیلڈ معاشرے میں ہے، ہر فیلڈ میں علماء کا کام ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سے ہمیں سیاسی جدوجہد کا جو سبق ملتا ہے وہ واضح ہے، اس میں نہ کوئی کرپشن ہے، نہ کسی کے لیے استعمال ہونا ہے، اور نہ کوئی ایسی تحریک ہے جس کے پیچھے کوئی مذموم مقاصد ہے۔ تو طریقہ کار تو وہ ہے، اپنے ارطغرل کی جو تاریخ ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو اس کو شیخ ابن عربی ٹرین کرتے ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی نے جو دین اکبری تھا اس کی مخالفت میں اس دین اکبری کے بیٹے کو یوز کیا۔ کیسے؟ امیر خسرو، یہ ساری جو ہمارے صوفیاء کی تاریخ ہے اس میں علماء نے ہی خود ان لوگوں کو تربیت دی۔ تربیت دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے ممبر و محراب کا، تو وہ بھی ذریعہ ہیں تربیت کرنے کے، لیکن جب آپ ایسے کارکن اور ایسے لوگ تیار کریں گے جو قریب قریب اور دور دور جا کے تبلیغ کریں گے، اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیوں کو بھی اپنا جو ہے معمول بنائیں گے، تو لا محالہ ایک معاشرے میں علماء کا کردار تو نظر آئے گا۔ جی بالکل، اس کے بارے میں یہ حقیقت ہے، لیکن بے شمار ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں علماء کرام کو میرے خیال میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ سیاسی جو ہے تربیت وہ نہیں ہے، جس طرح کالجز یونیورسٹی میں طلباء کو اپرچونٹیز ہوتی ہیں، ان کو مواقع دیے جاتے ہیں، اور وہ مختلف پروگرامز میں یا بے شمار جو ہے اس طرح کے پروگرام کے ذریعے شرکت کرتے ہیں، اور اس میں وہ سیاسی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ علماء میں بالخصوص اس میں فقدان ضرور ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں ناصر عباس تاڑ صاحب نے جوائن کیا ہے۔ ناصر صاحب، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے جناب؟ ناصر تاڑ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ علماء کی ذمہ داریوں کے حوالہ سے پہلے بھی ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، آپ بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ علماء کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اگر علماء صرف مسجد و ممبر و محراب تک ہی محدود رہیں تو پھر ان کی سنتا کوئی نہیں ہے۔ جب تک ان کے ہاتھ میں جس طرح کے پاور وغیرہ نہ ہو، اگر بڑے عہدے نہ ہوں، تو ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ بڑے عہدوں کے والوں کی سنی جاتی ہے، بڑے طاقت والے لوگ جو ہیں ان کی سنی جاتی ہے، جو کمزور لوگ ہیں، کمزور طبقے، ان کی سنی نہیں جاتی۔ تو علماء کرام کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس کی بنا پر ان کی آواز معاشرے میں ایک مؤثر ثابت ہو؟ السلام علیکم حافظ صاحب۔ کس طرح مزید مؤثر ہو سکتا ہے؟ منظم ہو کر انسان زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ علماء منظم ہو جائیں گے اور آپ کے پاس بولنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، جو گفتگو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے محنت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو صلاحیت دی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ کر رہے ہیں، علماء حضرات جو ہیں ان کو آپس میں جوڑ کر پھر ایک جو لائحہ عمل ہم بنا رہے ہیں کہ مساجد کی کو جو پیغام ہے اللہ کا، اللہ کے منادی وہ پہنچائیں گے، اس میں قرت جو بہتر ہوگی، اس میں غمی اور خوشی کے موقع پر علماء جو ہیں وہ گفتگو ٹو دا پوائنٹ کریں گے، جس سے سوسائٹی کے اوپر اچھے اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے۔ تو اسی طرح ہی معاشرے میں جو ہے وہ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ علماء کے ساتھ سبھی لوگوں کا کردار انتہائی اہم ہے، لیکن علماء کا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح جو سوشل ورکر ہیں، جو سخی ہے، اس کا اوپر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہے۔ علماء کا، شہید کا اور سخی کا، اس کو تو غلطی اگر کہیں سے کوئی کرے گا، ریاکاری کرے گا یا غلط کوئی پیغام دے گا یا
واہ واہ کے لیے شہادت، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سزا جزا کی بجائے وہ سزا سخت ہو جاتی. تو علماء کا جو کردار وہ انتہائی اہم ہے. اب اس کا پھر میں اس پہ آؤں گا کہ منظم ہوں گے ہم تو پھر ہم مؤثر ہو جائیں گے، اور جب منظم ہو جائیں گے علماء تو اتنی تیزی سے تبدیلی سوسائٹی میں آئے گی، اتنی تیزی سے منڈی بہالدین جو ہے وہ ایک اچھی سمت کی طرف جائے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جی بالکل، اس میں حقیقت یہی ہے کہ علماء کو منظم ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح باقی لوگ جو ہیں اپنے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کلا کی تنظیمیں ہوتی ہیں اور بے شمار اس طرح علماء کی تنظیمیں جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے. اس میں سیاسی ایلیمنٹ بات آ جاتا ہے. جب علماء کی تنظیمیں بنتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سیاسی ایلیمنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دیر پا نہیں ان کے رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں بے شمار ایسی توجیحات ہیں جو پیش کی جاتی ہیں. ناظرین کرام، ناصر باستار صاحب ہمیں جوائن کیا تھا، وہ کسی وجوہات کی بنا پر وہ پروگرام سے لیو ہو گئے ہیں. تو گفتگو کر رہے تھے ہم علماء کرام کے کردار کے حوالہ سے، ان کی ذمہ داریوں کے حوالہ سے. ناظرین کرام، اصل میں علماء کرام جب تک اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے تب تک معاشرے میں اس کے مثبت اثرات نہیں آ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار ہمارے ہاں فیلڈز ایسی ہیں جس میں تربیت کا فقدان ہے. جہاں تربیت نہیں ہوگی وہاں بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا. ہم اپنی سیاست میں دیکھ لیجئے، سیاست میں ہاں اگرچہ بے شک لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے جو ہے وہ ایکسپرٹیز کی جو ہے وہ کمیٹیز ہیں، ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ منظم ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں بھی شخصیت پرستی ہوا کرتی ہے. ایک سیاسی پارٹی بھی ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. جب شخصیت پرستی جس معاشرے میں آ جائے ناظرین کرام، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر پاتا. اصل میں تمام لوگوں کو اصول پسند ہونا چاہیے، نظم و ضبط کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے. تب جا کر یہ معاشرہ منظم معاشرہ بن سکتا ہے، تب جا کر اس میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں. لیکن جب تک ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے حصے کی شمع نہیں جلائیں گے، تب تک اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہوں گی. اس میں بے شمار ابھی بھی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاشرہ اچھا معاشرہ بنے. ہمارے ضلع منڈی بہالدین میں ناظرین کرام بے شمار ایسی فلاحی تنظیمیں وجود میں ہیں جو نظم کے ساتھ چل رہی ہیں، جو ایک لاہ عمل کے ساتھ چل رہی ہیں، اور ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف فلاح انسانیت ہے. جب تک اس اپنے ماٹو پہ رہیں گے، اس اپنے گول پہ رہیں گے، انسانیت کی خدمت کے لیے وہ تگ و تاز کرتے رہیں، وہ کوشش کرتے رہیں، تو یقیناً کامیابی ان کا مقدر بنے، یقیناً ان کا بول بالا ہوگا اور وہ کامیاب ہوں گے، نہ صرف اس جہان میں بلکہ اخروی سرفرازی بھی ان کو میسر آئے گی. یہ تبھی ہوتا ہے جب منزل اس پہ پہنچنے کا پختہ ارادہ ہو، جب منزلوں کا تعین ہو، جب مقاصد کا تعین ہو. جب تک ہم کسی مقصد کا تعین نہیں ناظرین کرام کر لیتے تب تک ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. پھر بے ہنگم ہوں گے، پھر یہ معاشرہ یہ ایک ہجوم کی حیثیت رکھے گا. جس طرح آج ہم ہیں، ہماری کوئی منزل نہیں ہے بحثیت معاشرہ، انفرادی طور پر ہماری ہر ایک کی منازل ہیں. ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، یہاں تک ترقی کرنی ہے، یہ میری منزل ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے. لیکن بحثیت قوم بھی ہم نے ایک معاشرے میں رہ کر ہم نے ایک منزل کا تعین کرنا ہے کہ اس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے. ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو ڈائریکشن فراہم کرنی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچنا ہے، یہاں تک کامیابی حاصل کر کے ہم نے آگے ناظرین کرام اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر، ایک چراغ کے طور پر، ایک امید کی کرن کے طور پر ہم نے اپنے معاملات کو چھوڑ کے جانا ہے. اگر ایسے بے ہنگم رہیں گے تو یقینی سی بات ہے معاشرہ وہ ختم ہو جاتا ہے جس کے ادارے ختم ہو جاتے ہیں. وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے جس کی نسل کی تربیت نہیں ہوتی. اگر چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ باقی رہے، اگر چاہتے ہیں ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان باقی رہے، اس کی نظریات کی حفاظت کرنا ہوگی. آنے والی نسلوں کی آبیاری اور تربیت اسی ڈگر، اسی سانچے میں کرنا ہوگی تاکہ وہ آنے والے لمحات میں ایک اچھا شہری، اچھا فرد بن کر جئیں. ناظرین کرام، صرف اپنی ذات تک بندہ محدود رہے تو یہ تو جانور کا کام ہے. وہ اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں، ان کو کسی کے نفع کا، کسی کے نقصان کا کچھ علم نہیں، کچھ خبر نہیں، کوئی شعور نہیں، ادراک نہیں.
انسان تو اصل میں ہے اسی کا نام کہ وہ کسی کی خیر خواہی کرے، کسی کے بھلا چاہے، کسی کے دکھ میں شریک ہو، کسی کے غموں میں شریک ہو۔ اگر انسان ہے، یقینی سی بات ہے ہم سارے انسانیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم جانوروں سے وہ صفت جو ہے وہ اپنے اندر سے نکالیں۔ ہم صرف اپنے ذات تک محدود نہ رہیں، ہم دوسرے لوگوں کے دکھوں کو سینچیں، معاشرے میں پھیلے ہوئے غموں کو دور کریں۔ جہاں تک ہماری پہنچ ہے ناظرین کرام، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، وہاں تک جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا زخم جو ہے معاشرے کے، ان پہ مرہم رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ایسے لوگ بے شمار ملیں گے جو اس معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھوں کو سینچ رہے ہیں، جو اس معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کو ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام ان کا ساتھ دیں، ان کا دست و بازو بنیں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے اپنی زندگی کے اسلوب کو، اپنی زندگی کے نظام کو، اپنی زندگی کے شب و روز کو اس حیثیت سے بسر کریں کہ ہم ایک طرف تو اللہ کے حقیقی بندہ بنیں، اس کی حقیقی کامیابیوں کے راہی بنیں، اور دوسری طرف انسانیت کی خدمت کا تاثر ہمارے ہاتھ میں۔ تبھی سامعین کرام، ناظرین کرام، ہم کامیابی و کامرانی کے اسفار جمیلہ کو طے کر پائیں گے۔ اگر ہم یوں ہی بے ہنگم رہیں گے، پھر ہم ہجوم ہوں گے، پھر ایک قوم نہیں بن پائیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے ایک قوم بننے کی، ہمیں ضرورت ہے ایک منزل کے تعین کرنے کی، پھر اس منزل کی طرف جد و جہد کرنے کی۔ جب تک جہد مسلسل کے ذریعے ناظرین کرام اپنے منازل کی طرف، اپنی منزل کی طرف نہیں کوشش کریں گے، تب تک منزل کا حصول، تب تک گول کا حصول یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے، جس طرح منڈی باؤدین میں بے شمار دیہاتوں میں ہماری فلاحی تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت، اوورسیز بھائیوں کی خدمت کے تحت، ان کے معاونت کے تحت وہ اپنی فلاحی امور جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں۔ اسی طرح باقی لوگوں کو بھی چاہیے، باقی دیہات جہاں ابھی تنظیمیں وجود میں نہیں آئیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے آگے بڑھیں، کسی کا انتظار نہ کریں۔ انتظار کرتے رہیں گے تو یوں ہی معاشرے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم پہلے ہی ملک پاکستان کے باسی جو ہیں وہ دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ آئیے دنیا کا مقابلہ کیجیے، مال و دولت میں نہیں، معاشرتی اقدار میں مقابلہ کیجیے، جہاں منصب میں نہیں، بلکہ اپنے اندر کی انسانیت کو، اپنے ضمیر کو جگانے کے اندر مقابلہ کیجیے۔ یقیناً اغیار جو ہے وہ اس معاشرتی رویوں میں ہم سے بہت بازی لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ ناظرین کرام اٹھیے، آگے بڑھیے، جہاں نیکی کا کوئی کام آپ کو نظر آئے ان کے دست و بازو بنیے، جہاں برائی دیکھیں تو ان کو روکیے۔ میرے حضور علیہ السلام کا یہی فرمان ہے کہ جو تم میں سے برائی دیکھے، جو برے کام کو دیکھے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ سب سے پہلا درجہ ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کا۔ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا، حضور نے فرمایا پھر اپنی زبان کے ذریعے روک، اپنی زبان کے ساتھ ان کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اس کی اتنی طاقت بھی نہیں ہے، یا اس کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، وہ اپنی زبان کے ذریعے برائی کو روکے، پھر فرمایا اس کو دل میں برا جانے، اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اعلیٰ درجہ جو ہے وہ برائی کو ہاتھوں سے روکنے کا ہے، پھر اس سے کم درجہ برائی کو زبان سے روکنے کا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، جہاں دیکھتی ہیں برائی، وہاں اپنے حصے کی کوشش کرتے ہوئے، اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے ہم برائی کو ختم کرنے میں ایک دوسرے کے ممید و معاون بنیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں، اور جہاں نیکی کا کام ہو رہا ہو، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد و معاونت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پہ مدد کرو، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ فرمایا جب تم ایک دوسرا کو برائی کر رہا ہے تو برائی میں کسی کی معاونت نہ کرو۔ اگر کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہے اس وقت اس کا دست و بازو نہ بنو۔ ناظرین کرام آئیں ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بنے، لیکن خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، فلاح کے کاموں میں، جہاں دیکھیں ہم بھلائی کے کام ہو رہے ہیں، وہ کوئی بھی کر رہا ہے، کسے باشد، اس سے نکلیے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ ذاتیات تک محدود نہ رہیں، جب تک ہم ذاتیات کے جھگڑے میں رہیں گے تو یہ معاشرہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ ناظرین کرام اپنی انا سے نکلیں، اپنی میں سے نکلیں، جو بھی کر رہا ہے
اس کا دست و بازو بن جائیں۔ اگر اس کے ساتھ مل کے نہیں کر سکتے تو اپنے تئیں کوشش کریں، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کرتے جائیں۔ تو یقینی سی بات ہے اگر اس چمن کے اندر، اس پاکستان کے اندر ایک ایک بوٹا بھی ہم محبت کا لگاتے جائیں گے، خیر کا ایک ایک ہم جو ہے وہ بوٹا بیج بوتے جائیں گے، تو یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، وہ دن آئے گا یہ پاکستان وطن عزیز یہاں بہار ہی بہار ہوگی، یہاں چمن آباد ہوگا، یہاں خوشبوؤں کے پھریرے لہرا رہے ہوں گے، یہاں امن کے گہوارے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہمیں ضرورت ہے آگے بڑھنے کی، ہمیں ضرورت ہے اقوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جینے کی۔ آج ہم اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پا رہے، وجہ کیا ہے؟ ہماری معیشت خراب ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارا اقتدار خراب ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرتی رویے خراب ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرتی اقدار جو ہیں وہ خراب ہے، جس کی بنا پر ہم ان معاشروں سے، ہم ان اغیار سے ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، ہم ہر کوئی ہم میں سے اپنی گریبان میں جھانکے، ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے اب تک معاشرے کو اچھا بنانے کی۔ گلا تو ہر کوئی کر رہا ہے کہ معاشرے میں یہ برائی ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ معاشرے کو اچھا ہونا چاہیے، لیکن کبھی سوچا میں نے، آپ نے، کسی نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنے تک کتنی کوشش کی ہے معاشرے کو اچھا کرنے کی؟ اگر ہم نے کوشش نہیں کی تو ناظرین کرام ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہم معاشرے کے عیب کو گنواتے رہیں، ہم معاشرے کو تان و تشنیع کرتے رہیں۔ اس لیے ضروری ہے، علماء کرام کا چونکہ آج موضوع تھا، علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اپنے دائرہ کار سے ممبر و محراب تک صرف محدود نہ رہیں، ممبر و محراب کی آواز کو مؤثر بنائیں اور پھر ایوان اقتدار تک پہنچے اور ایک اچھے طریقے سے پہنچے، ظلم و تشدد کے ذریعے نہیں۔ ایک جس طرح سیاسی پارٹیاں اپنے اقتدار تک پہنچتی ہیں، اسی طرح علماء کرام کو بھی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح ایوان اقتدار میں پہنچیں، کیونکہ اگر وہاں علماء نہیں ہوں گے تو یقینی سی بات ہے اسلام کی بات نہیں، پھر معاشرے میں بے روی بڑھے گی۔ وہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا تھا نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں۔ دین اور سیاست یہ جدا جدا نہیں ہے، نہ جانے آج لوگ ان کو کیوں جدا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اصل تو بات یہ ہے ناظرین کرام، ہم اسلام کے تابع ہیں، ہم دین اسلام کے تابع اپنی زندگی کو بسر کرنے کے پابند ہیں۔ وہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ہماری معاشرت ہو، ہماری عائلی زندگی ہو، وہ ہماری تجارت ہو، وہ ہماری انتظامیہ ہو، وہ ہماری حکومت ہو، ہماری سیاست ہو، ہماری ریاست ہو، ان تمام امور کو دین اسلام گھیرے ہوئے ہے، دین اسلام ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور دین اسلام ان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں سیاست میں دوسرے لوگ ہیں وہاں علماء کرام بھی ہوں، وہاں لوگوں کی جا کر رہنمائی کریں، حق کا پرچم تھامیں اور حق کا نعرہ لگائیں، حق کے رائی بنیں، حق کے دائی بنیں۔ یقینی سی بات ہے اس معاشرے میں پھر خوشبوؤں کے جو ہے وہ حلے آئیں گے، پھر امن و محبت پھیلے گی۔ جب تک ہم اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے میں اپنا ناظرین کرام کردار ادا نہیں کریں گے، پھر یہ معاشرہ کیسے مثالی بنے گا، پھر کیسے یہ روشن ہو، پھر یہ یہاں سے کیسے خوشبوئیں پھیلیں گے۔ اس لیے اپنے آپ اپنے سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں، اپنے گاؤں سے شروع کریں۔ ابتدا تو کرنی پڑے گی نا کہیں سے، کسی کو تو پہل کرنا پڑے گی نا۔ تو جن لوگوں نے پہل کر رکھی ہے، جو لوگ اس نیکی کے کام کو پھیلا رہے ہیں، فلاحی تنظیمیں بن کر جس طرح لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، آئیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ان کے دست و بازو بن جائیں، اور جو وہ خیر کے، جو وہ بھلائی کے اور فلاح کے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔